میں نے کل یا پرسوں بیان کیا تھا کہ یہ جو ہلال کمیٹی کا مسئلہ ہے، اس میں حکومت نے ہلال کمیٹی کو ختم کر کے وہ کمیٹی تشکیل کی ہے جو ماہرین فلکیات ہیں ان کے حوالے کیا ہے۔ اس پر میں نے کچھ اشکالات کیے تھے۔ اس پہ جو شارٹ کلپ بنا وہ ہمارے چینل سے بھی گیا اور میسج ٹی وی والوں کے چینل سے بھی، تو اس پہ لوگوں کے بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس آئے۔ بھائی یہ ریکارڈ ہو رہا ہے پورا کہ نہیں ہو رہا؟ بہت نیگیٹو کمنٹس۔ تو وہ جو نیگیٹو کمنٹس آئے نا، انہوں نے جو دلائل دیے ہیں ان دلائل سے اندازہ ہوا کہ ان بیچاروں کو چاند کے بارے میں ذرا سی بھی معلومات، یعنی وہ معلومات جو ایک دیہاتی آدمی کو، ایک معمولی سے آدمی کو جو سائنٹسٹ نہ ہو، اس کو جو معلومات ہوتی ہیں نا، وہ معلومات بھی ان لوگوں کو نہیں ہے۔ مثلاً کسی نے یہ اعتراض کیا کہ ہم نے اگلے دن خود اپنی آنکھوں سے اتنا موٹا چاند دیکھا ہے۔ اگلے دن خود اپنی آنکھوں سے اتنا موٹا چاند دیکھا ہے، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اگلے دن اپنی آنکھوں سے اتنا موٹا چاند دیکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ دوسرا چاند ہے، پہلی والا کھا گئے۔ تو یہ تو حال ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں، اس سے انشاءاللہ یہ چاند کے بارے میں جو ہر سال ہر مہینے اختلاف ہوتا ہے نا، یہ بہت آرام سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ان میں کون حق پر ہے اور کون غلط ہے۔ اختلاف کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ دیکھو، چاند بعض دفعہ 29 کو نظر آتا ہے، جیسے آج اگر فرض کر لیں 29 شعبان ہے 29، تو آج اگر چاند نظر آئے گا تو وہ بالکل باریک ہوگا اور وہ چاند کہلائے گا پہلی کا چاند، ٹھیک ہے نا۔ 29 کے بعد جب چاند نظر آتا ہے تو وہ پہلی کا چاند ہوتا ہے اور وہ بہت باریک ہوتا ہے، جو کبھی نظر آتا ہے اور کبھی نظر نہیں آتا۔ جب نظر آ جائے تو اس کو پہلی کا چاند کہتے ہیں، نظر نہیں آئے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مہینہ 30 کا ہے، 29 کا نہیں ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ اب اگلا اسٹیپ، اگلا دن جب آتا ہے 30 کا چاند ہوتا ہے، وہ 30 کا چاند یعنی 30 دن کے بعد جو نظر آ رہا ہے، یعنی 29 کو نظر نہیں آیا، فرض کریں اتنا باریک تھا کہ نظر نہیں آیا، تو اب شعبان پورا ہو گیا 30 دن کا۔ 30 دن کے بعد جو چاند نظر آئے گا وہ موٹا ہوگا، حالانکہ ہے وہ پہلی کا، لیکن وہ موٹا اس لیے ہے کہ 30 دن مکمل ہو چکے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو پاگل سے پاگل جو ہے نا، جو بالکل گاؤں دیہاتوں میں، پاگل تو نہیں ہوتے گاؤں دیہاتوں میں، مطلب ہے کہ فلکیات کے علم سے بالکل کورے ہوں، وہ بھی جانتے ہیں یہ بات کہ 30 دن کے بعد جو چاند نظر آتا ہے وہ پہلی کا بھی ہو تو ہوتا کیسا ہے؟ موٹا۔ تو پتہ یہ چلا کہ پہلی کا چاند کبھی پتلا ہوگا اور کبھی موٹا ہوگا۔ پہلی کا چاند کبھی سب کو نظر آئے گا، کبھی نظر نہیں آئے گا۔ سب کو نظر کب آئے گا؟ جب 30 دن مکمل ہو چکے ہوں گے۔ اور بعض دفعہ سب کو نظر نہیں آتا، وہ اس لیے نہیں آتا کہ 29 دن کے بعد ہو رہا ہے۔ وہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن جو دوسری کا چاند ہے وہ ہمیشہ موٹا ہوگا، پورا ملک دیکھے گا، وہ کبھی بھی باریک، بولو بھائی، نہیں ہوگا۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ کو نظر آئے اور کچھ کو نہ آئے۔ اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو لوگ ہلال کمیٹی کے فیصلے کو نہیں مانتے، اور صرف مفتی منیب کا مسئلہ نہیں ہے، لوگوں نے اس پہ یہ بھی مجھے اعتراض کیا کہ مفتی منیب کے فیصلوں کو تو ملک میں بہت علاقوں میں نہیں مانا جاتا، تو ملک کے جن علاقوں میں مفتی منیب صاحب کے فیصلوں کو نہیں مانا جاتا، یہ وہ علاقے ہیں جس میں کسی بھی کمیٹی کے فیصلوں کو کبھی بھی نہیں مانا گیا۔ تو ایک مفتی منیب کو اگر آپ الزام لگاؤ گے کہ وہ غلط ہیں، تو صرف ایک مفتی منیب صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، اس سے پہلے جو کمیٹی تھی اس کو بھی کبھی نہیں مانا گیا، اس سے پہلے جو کمیٹی تھی، یعنی پاکستان کی تاریخ میں جب بھی چاند ہوا ہے ہمیشہ بعض لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے۔
تو آپ ان بعض لوگوں کو تو ہمیشہ حق پر قرار دے رہے ہو, اور پوری کمیٹیاں جو کئی سالوں سے دیکھتی آ رہی ہیں وہ ہمیشہ غلطی کر رہی ہیں. تو یہ انصاف نہیں ہے, یہ انصاف نہیں ہے. اس کا شخص دیکھو, ہم جب فقہ حنفی کا دفاع کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مسلک کا دفاع کر رہا ہے. تو آپ جو لوگوں سے فقہ حنفی سے ہٹا کے جس شاذ مذہب کی طرف لے کر آ رہے ہو وہ بھی تو آپ کا مسلک ہے نا. اختلاف کرنے کی نسبت ہمیشہ اس کی طرف ہوتی ہے جو جمہور سے ہٹا رہا ہوتا ہے لوگوں کو. جو جمہور کی طرف لے کر آ رہا ہوتا ہے اس کو اختلاف کرنے والا نہیں کہتے, اس کو مسلک پرست نہیں کہتے. مسلک پرست وہ ہوتا ہے جو سب سے ہٹا کر آپ کو اپنی طرف لے کر آ رہا ہے, لیکن وہ لیبل اچھا لگا لیتا ہے. وہ لیبل یہ لگاتا ہے کہ میں تم کو مسلکوں سے ہٹا رہا ہوں. یہاں تک سمجھا دیا میں نے. اب سمجھو کہ میں وہ پاکستان کے وہ علاقے جہاں ہمیشہ ایک دن پہلے روزہ اور ایک دن پہلے عید ہوتی ہے, میں نے کئی بار یہ خود نوٹ کیا ہے کہ کیا تمہیں دوسرے دن چاند نظر آیا؟ بسا اوقات نظر آیا, مگر بسا اوقات بہت سے لوگوں کو دوسرے دن بھی نظر نہیں آیا. جب دوسرے دن بھی اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا, یہ 100% اس کی علامت ہے کہ یہ پہلا دن ہے, یہ دوسرا دن نہیں ہے. یہی کام سعودی عرب میں بھی ہوا ہے, دبئی میں بھی ہوا ہے, پشاور میں بھی ہوا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں میرا؟ میں نے خود دبئی فون کر کر کے لوگوں سے پوچھا کئی بار. ہمیشہ نہیں ہوتا, کہیں آپ کہیں کہ اس دفعہ تو ہم نے دوسرے دن دیکھا ہے, اس دفعہ آپ نے دیکھا ہے, لیکن ہمیشہ آپ دوسرے دن نہیں دیکھتے. اور دوسرے دن اگر آپ باریک چاند دیکھ رہے ہیں دوسرے دن, یہ بھی اس کی علامت ہے کہ یہ پہلا دن ہے, یہ دوسرا نہیں ہے. جبکہ پشاور میں اور وزیرستان وغیرہ میں بارہا اس پہ قسم بھی اٹھائی جا سکتی ہے, دوسرے دن انتہائی باریک چاند نظر آیا جو بڑی مشکل سے نظر آ رہا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حالانکہ وہ ان کے ہاں دوسرا روزہ تھا. ایسا بھی ہوا, یہ میں نے خود نوٹ کیا ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ ہلال کمیٹی سے غلطی ہوئی ہوگی, کبھی چاند کھا گئے ہوں گے, ہو سکتا ہے گواہی قبول نہ کی ہو, لیکن اگر ان سے 2 دفعہ غلطی ہوئی ہے تو آپ سے 200 مرتبہ غلطی ہوئی ہے, اور ہر سال ہو رہی ہے آپ سے غلطی. وہ لوگ ہمیں دلیل دیتے ہیں دیکھو فلاں دفعہ ہلال کمیٹی نے غلطی کی, فلاں دفعہ کی ہوگی غلطی, ہوئی ہے. میں بھی مانتا ہوں ہلال کمیٹی سے غلطی ہوئی ہے. ایک دفعہ تو ہم نے اعلان کر دیا تھا کہ 30 روزے مکمل ہوں گے, ماہرین فلکیات نے بھی کہہ دیا تھا چاند کا امکان نہیں ہے, پھر بھی اعلان ہو گیا کہ عید ہے. تو وہ 1 یا 2 یا 3 دفعہ, جبکہ جو پشاور کا جو مسئلہ ہے وہ 1 دفعہ نہیں ہے, وہ درجنوں دفعہ ہے. کیونکہ درجنوں بار ایسا ہوا ہے کہ دوسرے دن کا چاند بھی باریک تھا پشاور میں, حالانکہ دوسرے دن کا چاند کیا ہوتا ہے, وہ موٹا ہوتا ہے, اور اتنا باریک تھا کہ بعض دفعہ تو بہت سے لوگوں کو نظر نہیں آیا. تو آپ سمجھو جب دوسرے دن کا اتنا باریک ہے تو پہلے دن والا کہاں سے, وہ تو غائب تھا نا, وہ تھا ہی نہیں. یہی گڑبڑ سعودی عرب میں بھی ہوئی ہے, یہی دبئی میں بھی, UAE میں بھی, اور دنیا کے اکثر ان ملکوں میں جہاں ایک دن پہلے عید ہوتی ہے. سب جگہ نہیں, بعض دفعہ نظر آیا بھی ہے, لیکن اکثر یہ مسٹیک ہو رہی ہے. اس پر میں نے کہا تھا کہ پاکستان کا جو چاند دیکھنے کا نظام ہے وہ شریعت کے سب سے زیادہ قریب ہے. تو اس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ تبھی اختلاف ہو رہا ہے اور باقی جگہوں پہ اختلاف نہیں ہو رہا. باقی جگہوں پہ اختلاف اس لیے نہیں ہو رہا کہ حکومت کا ڈنڈا ہے, یہاں حکومت کا ڈنڈا نہیں ہے. اور یہ بھی بات غلط ہے کہ باقی جگہوں پہ اختلاف نہیں ہو رہا, باقی جگہوں پہ ٹھیک ٹھاک اختلاف ہو رہا ہے. اتنی یہاں اختلاف نہیں ہے جتنا دوسرے ملکوں میں ہے, کیونکہ بعض لوگ چاند کے حساب سے چلتے ہیں, ان کو چاند نظر نہیں آتا. وہاں کے رہنے والے لوگ سعودی عرب کو فالو کر کے چاند کا فیصلہ کر دیتے ہیں. ان ملکوں میں کتنے حصے ہو گئے, 2 دھڑے ہو گئے. ایک کہہ رہا ہے ہی نہیں چاند تو کیسے اعلان کرے, دوسرا کہہ رہا ہے سعودیہ میں کیسے ہو گیا. تو یہ اختلاف صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ اور بھی ملکوں میں. اور اس اختلاف کی بیسک وجہ سعودی عرب کا نظام صحیح نہ ہونا ہے. لیکن ہم پھر بھی اس کو اس لیے صحیح مانتے ہیں کہ حکومت جب فیصلہ کر دے تو غلط کو بھی صحیح ماننا پڑتا ہے, کیونکہ تاکہ لوگوں میں اختلاف اور انتشار نہ ہو. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو دوسرے دن بھی بسا اوقات, ہمیشہ نہیں, بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ چاند نظر نہیں آیا. اب دیکھو آج اگر عید کا دن ہے تو آج مغرب کے بعد چاند شوال کا بہت موٹا ہونا چاہیے نا. لیکن میں نے خود یہ نوٹ کیا ہے, میں نے اپنے دوستوں کو ادھر ادھر فون کیا
کہ جب عید کا چاند ہمارے ہاں انتہائی باریک تھا, میں نے ادھر ادھر فون کیا سعودی عرب اور لوگوں سے پوچھا کہ آج تمہارے ہاں تو عید کا دن گزر چکا ہے, بتاؤ چاند نظر آ رہا ہے؟ کہیں گے نہیں ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا بھائی؟ یہ تو دوسرا دن ہے, دوسرا دن ہے. تو آپ اختلاف کریں 100 دفعہ, لیکن طنز نہ کریں کسی کے اوپر. آپ اختلاف کریں, آپ بولیں ہلال کمیٹی نے فلاں کھا گئی, ہلال کمیٹی کھا گئے ہوں گے, ممکن ہے کھا گئے ہوں, مجھے کیا پتا کھائے کہ نہیں کھائے. لیکن جو اصول اور ضابطے کی بات ہے وہ ضابطہ یہی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اور وزیرستان میں, پشاور میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اس سسٹم پہ اختلاف ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ یار یہ ہماری, کیونکہ ہم نے کئی سال ہو گئے ہم نے کبھی اپنی آنکھوں سے چاند, ٹھیک ہے 40 گواہیاں مل گئی, لیکن وہ 40 لوگ ہی کیوں ہیں, پورا پشاور کیوں نہیں دیکھتا ہے بھائی؟ ایک دفعہ کیوں دیکھا ہے؟ وہ ایک دفعہ کا ذکر ہم نے دیکھا تھا. اور پھر یہ اختلاف صرف ایک شہر میں کیوں ہو رہا ہے, ملتان میں کیوں نظر نہیں آتا؟ اور پھر یاد رکھو پاکستان کی ہلال کمیٹی پر اگر آپ اعتراض کرتے ہو تو یہ رؤیت کا جو نظام ہے نا, یہ انڈیا کا بھی وہی ہے جو پاکستان کا ہے, برما کا بھی وہی ہے جو پاکستان کا, بنگلہ دیش کا بھی وہی ہے جو پاکستان کا. وہاں اختلاف کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اکثر پاکستان کے ساتھ ہوتے ہیں. جب یہاں نظر, کیونکہ ملک ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں نا, وہاں پہاڑی علاقے بھی ہیں اور نشیبی علاقے بھی ہیں. اس کے باوجود جب یہاں چاند ہوگا تو 99% ایسا ہوتا ہے کہ انڈیا میں بھی وہاں کی کمیٹی یہاں کے فیصلوں کی پابند نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کو اتفاق سے اسی وقت نظر آتا ہے جب یہاں نظر آ. حالانکہ انڈیا تو پاکستان سے کئی گنا بڑا ہے, برما میں بھی اسی وقت نظر آ رہا ہے, اس لیے کہ یہ ایک ہی خطے میں آتا ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ایک دفعہ ہلال کمیٹی میں جامعۃ الرشید نے اپنے طور پر, ہلال کمیٹی سے ہٹ کر اپنے طور پر چاند دیکھنے کا نظام کیا. اپنے طور پر, ہلال کمیٹی کو درمیان میں نہیں ڈالا. انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں نیوٹرل ہو کے کہ ہلال کمیٹی جو چاند دیکھنے کا نظام ہے وہ شفاف ہے یا نہیں. اپنے طور پر, یہ بات ہوگی 2007 یا 6 کی, 2006 میں ہوا ہے ایسے, 2006 میں جامعۃ الرشید کا جو شعبہ فلکیات ہے, انہوں نے طلبہ کی تشکیل کی پورے ملک میں, پہاڑوں پہ لے جا کے بٹھا دیا طلبہ کو. پشاور میں بھی پہاڑوں پہ بٹھایا, وزیرستان میں, پورے ملک میں بٹھایا کہ ہم دیکھیں اپنے طور پر. اور گواہیاں لینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی علماء کی, جس میں میں بھی تھا. ٹیلی فون پکڑا دی ہمارے پاس کہ پورے ملک میں کہیں سے بھی فون آئے جو ہم نے تشکیلات کی ہیں. میرے حوالے تھا یہی علاقے, اور بھی کچھ, میں اکیلا نہیں تھا. آپ کہہ سکتے ہیں یہ پیسے کھا گیا ہوگا, میں اکیلا نہیں تھا, اور بھی علماء تھے, پوری ٹیم تھی. اس میں پشتو اسپیکنگ علماء بھی تھے, کیونکہ لوگ اس کو عصبیت کا مسئلہ بھی بناتے ہیں. پشتو اسپیکنگ بھی تھے, اردو اسپیکنگ بھی تھے, پنجابی بولنے والے بھی تھے, مختلف خطوں کے وہیں کے بھی تھے. سب کو بٹھایا اور فون پکڑا دیا کہ جو لوگ آپ نے پہاڑوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں کہیں سے بھی گواہی ملے تو بتائیں. پورا ٹائم گزر گیا, ہمیں کہیں سے بھی گواہی نہیں ملی. سب نے کہا بالکل مطلع صاف ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا, لیکن پشاور میں اعلان ہو چکا تھا. تو انتہائی احترام کے ساتھ پشاور کے جو علماء ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, کہیں کے بھی علماء ہوں. لیکن جب آپ جمہور علماء سے اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں اور اس کو گستاخی نہیں سمجھا جاتا, تو ہم بھی تو اپنی رائے میں آپ سے اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں. آپ اس کو گستاخی پر معمول نہ کریں, کیونکہ میں جب بھی یہ بیان کرتا ہوں ایک آگ لگ جاتی ہے کہ یہ پشاور کے علماء کے مخالف. میں کون ہوتا ہوں؟ میں ان علماء کے اپنے آپ کو خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتا, لیکن اختلاف رائے کا تو حق ہے نا, اختلاف رائے کا تو حق ہے نا ہر ایک کو. تو وہ بھی تو اختلاف کر رہے ہیں باقی پورے ملک کے علماء سے, تو جیسے وہ اگر اختلاف کریں تو وہ گستاخ نہیں ہے, اس لیے کہ ان کی ایک علمی تحقیق ہے, وہ سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے. تو جو ہماری علمی تحقیق ہے اور اس میں پورے ملک کے علماء ایک طرف ہیں اور اس میں ماہرین فلکیات بھی ہیں. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فلکیات کے بہت زیادہ ماہر تھے. ماہرین فلکیات حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے رجوع کیا کرتے تھے. ان کی اصل فتاوی میں پوری فلکیات پر پورا ایک چیپٹر ہے. تو ایک دفعہ ہم نے ان سے پوچھا حضرت یہ کیا مسئلہ ہے, تو حضرت نے پھر فرمایا کہ بہت علماء میں نا وہاں کے سختی ہے, جمود ہے, وہ اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ حضرت کے الفاظ ہیں. فرمایا وہ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں, بس وہ ایک موقف پر ڈٹ جائیں تو ڈٹ جاتے ہیں.
یہ چیز پھر جہاد میں کام آتی ہے. پھر وہ جب لڑائی لڑتے ہیں تو پھر لڑائی کے میدان میں بھی کیا ہو جاتے ہیں, ڈٹ جاتے ہیں. وہ ایک دفعہ ہمارے استاذ سے کے سامنے کسی کا مناظرہ ہوا کہ جو افغان یا پشتو والے علماء ہیں انہوں نے دین کا کام زیادہ کیا یا اردو والے نے. تو وہ تو ایسے ہی مذاق میں گپ شپ ہو رہی تھی. اس نے کہا دیکھو اردو اسپیکنگ میں مولانا سروری تھانوی گزرے, مفتی تقی عثمانی صاحب, تو وہ جو پشتو تھے انہوں نے اپنے بڑے بڑے علماء کا بہت بڑے بڑے علماء ہیں KPK میں, ان کا لوگوں سے رابطہ اس لیے منقطع ہے کہ وہ میڈیا پہ نہیں ہے. تو یہ ایسی گپ شپ ہو رہی, تو ہمارے استاذ نے کہا کہ ٹھیک دیکھو بھائی کام اردو اسپیکنگ علماء نے کیا ہو نہ کیا ہو, لیکن ہندوستان میں جب بھی ہندو مسلمانوں کو پکڑ کے کوٹتا تھا تو مدد کے لیے پٹھان ہی آیا کرتے تھے افغانستان سے, پشاور اور کہاں سے, افغانستان سے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے ان کو پیدا کیا کس کے لیے, جہاد کے لیے. تو اس میں سختی چاہیے نا جہاد میں, تو وہ سختی ان کے مزاج میں آ گئی ہے. اب وہ جو مرضی دلائل دے دیے جائیں وہ اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار. تو یہ میدان جہاد کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے یہ, لیکن یہ ہر جگہ اچھی نہیں ہے. تو اس سے ملک میں اختلاف ہو رہا ہے. بعض چیزیں تو اس لیے چھوڑنی پڑتی ہیں کہ یار چلو جمہور جس طرف ہے تو چھوڑ دو اپنی رائے کو, امت میں اتفاق پیدا کر لو اس لیے. لیکن خیر جو ہوا سو ہوا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے جو آپ کے سامنے رائے دی ہے رؤیت ہلال کے بارے میں, وہ ایسا ہی نہیں ہے کہ صبح اٹھے اور ویسے ہی ایک بات ممبر پہ آ کے پھینک دی. وہ اس کے پیچھے دلائل ہیں. تو کسی نے کہا کہ اگلے دن چاند نظر آیا اس کا مطلب ہے پہلا والا کھا گئے. یہ نہیں ہوتا, اگلے دن تو نظر آتا ہی آتا ہے. ٹھیک ہے نا, چاہے وہ پہلی کا ہو یا دوسرے کا ہو. تو ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جتنے ایریاز ہیں ان میں یکم محرم ہمارے ساتھ ہوگی, یکم ربیع الاول ہمارے ساتھ, 12 ربیع الاول ہمارے ساتھ, 10 محرم ہمارے ساتھ, اور پہلی شعبان بھی ہمارے ساتھ. 28 شعبان کے بعد چاند دیکھنا یہ ویسے بھی سمجھ میں آنے سے, ابھی آپ کی 28 تاریخ ہوئی ہے تو آپ کس بیس پہ چاند دیکھ رہے ہیں. اور پھر جیسے ہی عید اور بقرعید اور رمضان کے بعد پھر ساری چیزیں ہمارے ساتھ. تو یہ بھی یعنی علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی چیزیں ہماری سمجھ سے کیا ہیں, بالاتر ہیں. تو اگر کسی کو چاند نظر بھی آیا ہے نا, تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی نے حکومت کے فیصلے کے خلاف اگر خود سے چاند دیکھ لیا ہے تو اس کا چاند صرف اس کے حق میں حجت ہے, دوسرے کے لیے اس کا چاند حجت نہیں ہے. اس کا چاند دوسرے کے لیے جب حجت ہوگا جب حکومت اس کی گواہی کو قبول کر کے اس کی گواہی پر فیصلہ کر دے. پھر حکومت چاہے فاسق ہو یا عادل ہو, لوگ کہتے ہیں ہم اس کو حکومت کو نہیں مانتے. آپ کے حکومت کے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. حاکم کی ڈیفینیشن یہ ہے جو حکومت میں ہو, چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ برا ہو. میں نے ایک دفعہ بیان کیا یونیورسٹی میں کہ حاکم وقت کی اطاعت کرنا فرض ہے. تو ایک صاحب کے نیچے یوٹیوب پہ کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ اس گورنمنٹ کو تو میں مانتا ہی نہیں ہوں, تو بے دین لوگ ہیں. تو حدیث میں یہ نہیں آیا کہ نیک حاکم کی اطاعت کرو برے کی اطاعت مت کرو. حاکم چاہے نیک ہو چاہے برا ہو, انتظامی معاملات میں حکومت کی اطاعت بولو بھائی کرنی پڑے گی. تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کا سسٹم صحیح نہیں ہے. اس کے باوجود ہم سعودی عرب میں جا کے کس کی مانتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں کا حج عمرہ درست ہے, کیونکہ حاکم کا جو فیصلہ ہے وہ رافع الخلاف ہوتا ہے, وہ اختلاف کو کیا کر دیتا ہے, انتظامی چیزوں میں اس کا فیصلہ حرف آخر ہوتا ہے. تو کمنٹس کریں تو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے پھر کریں. ہم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں, زمزم کے نہائے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, لیکن غلطی وہ جو واقعی غلطی ہو, کوئی دلیل ہونی چاہیے اس کے پیچھے.